مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائز ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شیجوٹین، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریہ تبدیل کرتے ہیں. لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں. ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے، فٹ فاٹ، مزے میں، خوش رہیے جہاں رہیے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا اور ہم سب کا حافظ و ناصر ہو اور ہمیشہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ آج جمعۃ المبارک کا خاص یہ پروگرام جو ہے وہ اس کا آغاز کرتی ہوں. آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ کے ساتھ، اور ہماری اور آپ کی ملاقات جناب رہتی ہے جمعۃ المبارک تک. اور جمعہ کا خاص پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ اس خاص حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ مجھے اس طرح دیکھ کے جب اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خاص ایک سٹائل سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ یہ پروگرام کرنے کی چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی سی، ہم خاکسار ہیں، گناہ گار ہیں، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی جو ہے وہ ہماری مقبول کر لے. کوشش یہی ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اچھا راستہ اختیار کر لے یا وہ برے راستے کی طرف نکل جائے. آپشن صرف دو ہے اور زندگی صرف ایک ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صحیح راستے کی طرف جاتے ہیں یا غلط راستہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انسان میں شیطان بھی ہے اور رحمان بھی ہے. دونوں ہی چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ وہ والا دور ہے کہ جس دور کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ صبح کو جو ہے لوگ مسلمان ہوں گے، دوپہر کو کافر ہوں گے اور شام کو پھر مسلمان ہو جائیں گے. یہ وہی والا کنٹینیوٹی جو ہے وہ ایک میں دیکھتی ہوں کہ صبح کو جس کی سچویشن کچھ اور ہے، دوپہر کو وہ کچھ اور ہے، شام کو وہ کچھ اور ہے. یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم اپنی ہی ذات کو دیکھ لیں تو صبح کو اگر ہمیں یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے تو شام کو اگر ہمیں کسی فنکشن میں جانا پڑ رہا ہے تو وہاں ہمارا گیٹ اپ کچھ اور ہے. دل اندر سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، مانتا ہے یا نہیں، لیکن آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سچویشن جو ہے وہ کرنی ہے. صبح آپ کتنے ہی انرجیٹک ہوں یا نہ ہوں، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اپنی ڈیوٹی پہ آنا ہی آنا ہے، اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہی کرنی ہے. بہت سے ظاہر ہے کہ آفس آتی ہوں، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، پروڈیوسر، اسسٹنٹ پروڈیوسر، کیمرہ مین، یہ وہ سب لوگ، بہت سارے لوگ. آج کل موسم ایسا ہے، طبیعتیں ٹھیک نہیں ہیں سب کی، کسی کو بخار ہے، کسی کا گلا خراب ہے، کوئی پریشان ہے. تو یہ تمام بیماریاں جو حالات اور واقعات اور یہ تمام سچویشن ہمارے ساتھ چل رہی ہے، لیکن کیا کہ ڈیوٹی از ڈیوٹی. آپ نے اپنی ڈیوٹی پہ آنا ہی آنا ہے. آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو چھٹی کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا بہت
بہت ہلکا پھلکا جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر سے جو ہے وہ کوئی انرجی ڈاؤن فیل ہو رہی ہے یا طبیعت سیٹل جو ہے وہ نہیں ہو رہی, تو بھی آپ کو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے. یہ ہے آپ کی وہ کمٹمنٹ جو آپ نے اپنی ذات کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ کی ہے. اگر آپ کا کوئی بھی کام ہو, آپ کو کوئی بھی رسپانسبلٹی دی گئی ہے اور آپ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں, تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور جمعۃ المبارک کو خاص طور پہ, کیونکہ ہم نے ایک اسی اچھی بات سے جو ہے وہ آغاز کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں صرف 2 ہی راستے ہیں, ایک اچھا اور ایک برا. یہ سینٹر والی چیز کچھ نہیں ہوتی, اچھی چیز ہٹ ہوتی ہے یا بری چیز ہٹ ہوتی ہے. سینٹر میں کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کمنٹ کیا جائے یا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ہے, یہ ہے. تو اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ پراپر طریقے سے ہمیں جو ہے وہ چلنا ہے. اپنے لیے صحیح یا غلط راستے کا انتخاب کرنے والے ہم خود ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ رحمان کی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہے اور شیطان بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ دونوں ہی چیزیں جب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پھر ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کون سا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو شیطانی راستہ ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ مزے بڑے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ اسپینڈنگ آف ٹائم اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, کریٹیوٹی بھی ہے, وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اور دوسری ڈیفرنٹ چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی. لیکن جو رحمان کا راستہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. اس میں آپ جیسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ہرڈلز آنی شروع ہو جاتی ہیں, لوگ آپ کا راستہ روکنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے سچ بولنے پہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, آپ کے کپڑوں سے لے کے آپ کی پرسنالٹی تک آپ کو ایسے جملوں سے پکارا جاتا ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ دنیا ہے, یہاں سب طرح کے لوگ ہیں, کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے, کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. تو اس لیے پرسنالٹی کو ایسا ہونا چاہیے کہ بدلتے ہوئے رنگوں میں آپ بدل جائیں اور ڈھلتے ہوئے رنگوں میں آپ ڈھل جائیں. یعنی آپ کو سڑ سڑ کر جو ہے وہ کباب بننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کھل کھل کر گلاب بن جائے. اور وہ گلاب کا ذکر میں نے آج اس لیے نہیں کیا کہ میں نے آج ریڈ پہنا ہوا تو گلاب کا ذکر کر دیا, اس لیے کیا ہے کہ خوشی جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے اور وہ آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے. جب آپ اپنی جو ہے وہ خوشی کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو یقین کریں آپ جب بناوٹی خوشی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو سامنے والا پڑھ لیتا ہے. لیکن بہت دفعہ بہت سارے لوگ اتنے اچھے اداکار ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو ہے سب کچھ سموتھ ہوتا ہے. دیکھنے والے دشمن جو ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بالکل ٹھیک ہے, ہم نے تو اس کو بالکل توڑ دیا تھا, ہم نے تو اس کو وہاں سے جو ہے وہ توڑا تھا کہ جہاں سے یہ کبھی اٹھ نہ پائے, لیکن یہ تو پھر جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ ہوتی ہے رب کی طاقت, یہ ہوتی ہے رحمان کے راستے پہ چلنے کی طاقت جو آپ کو ہارنے نہیں دیتی. اور اگر آپ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ ہر دن پریشان رہیں گے, ہر دن آپ کا بدسکونی میں رہے گا, آپ ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے ہیں, آپ کسی کا راستہ کاٹنے والے ہیں, آپ کسی کے جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ خرابی پیدا کرنے والے ہیں. تو یقین جانیں آپ کی زندگی جو ہے وہ کرٹیکل ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں راستہ صحیح اختیار کرنا ہے, رحمان کا راستہ اختیار کرنا ہے, آپ نے شیطان کا راستہ اختیار نہیں کرنا. تو سب سے پہلے جناب آج کی ہم کچھ انٹرسٹنگ, کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے, پروگرام کا فارمیٹ بھی جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور آج میں نے جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور خاص طور پر جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے جو خبریں نکالی ہیں وہ بہت ہی سوشل ہیں, لوگوں کے حوالے سے ہیں, جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں, جو حکومتیں جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہیں اور چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات آج پاکستان سے ہے, کسی جگہ سے بھی جو ہے وہ نہیں ہے, پاکستان سے ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے انٹرسٹنگ کی طرف. ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری آج ہمارے پاس بہت ہی خاص ہے, اور خاص یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے معاشرے میں جہیز کے بڑھتے ہوئے رجحان اور دلہن کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جہیز اور دلہن کے تحائف ممانعت یعنی کہ ایکٹ 1976 میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا. اور یہ اس لیے کیا گیا
کہ جو ہمارے معاشرے میں بھاری بھرکم جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے مرد حضرات ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹی بھی دیں اور ساتھ میں جہیز بھی دیں اور جہیز میں ہر چیز جو ہے وہ ان کے گھر میں آ جائے. پہلے سے بھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی لالچ ہوتا ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر چیزیں جو ہے وہ اٹھا کر لے آئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے لالچی جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے حکومت کا یہ فیصلہ اور خاص طور پہ 1976 ایکٹ میں ترمیم کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا اور دلہن کے تحائف اور ترمیمی بل 2020 کے تحت وزارت مذہبی امور نے دلہا کی جانب سے جو جہیز کی ڈیمانڈ یا طلب یا نمائش ہے اس پہ پابندی عائد کر دی ہے. بہت بہترین چیز کی ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے پاکستان میں کہ جو آج سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی ہے اور اب کوئی جہیز کوئی کسی سے ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں چلے گی. بیٹیاں اپنے گھر آرام سے سکون سے جا سکیں گی. لڑکیاں جو ہیں وہ جہیز کی خاطر گھروں میں بیٹھی نہیں رہیں گی. حکومت کا بہت بڑا ایک جو ہے وہ قدم ہے, بہت بڑی بات ہے. شادی ایک بہت معتبر بندھن ہے, ایک بہت ہی سینسٹیو جو ہے وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا, اور اسی رشتے سے جو ہے وہ اس دنیا کا آغاز ہوا آدم اور حوا سے. تو جب یہ آغاز ہی جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے ہوا اور آگے جو ہے وہ یہ تمام دنیا جو ہے وہ اس رشتے سے چل رہی ہے, تو ہم اس رشتے کی جو ہے وہ تقدس اور احترام کو سمجھیں. اور ایک دلہن, ایک لڑکی جو اپنا سب گھر بار چھوڑ کے کسی دوسرے کے گھر پہ آتی ہے, اس کو وہی عزت اور وہی رسپیکٹ دیں جو اس کو اپنے گھر میں جو ہے وہ ملتی ہے. تو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہیں اور کیا جو ہے وہ بتایا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق مزید بتایا گیا ہے کہ بل کے تحت جہیز اور دلہن کے دیے جانے والے تحائف قیمت 4 تولہ سونے سے زیادہ نہیں ہوگی. 4 تولے سونے سے زیادہ کوئی سونا جو ہے وہ دلہن لے کر نہیں آئے گی. اس کے علاوہ شادی کے اخراجات 4 تولے سونے کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوں گے, یعنی کہ کوئی شو بازی کسی قسم کے بھی زیادہ پیسے جو ہے وہ شادی پر لگانے کی پابندی ہوگی. شادی میں اخراجات میں اگر اضافہ یا نمائش دیکھنے میں آئی تو اس کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ان کے سیشن ہے ترمیم ہے وہ جو ہے وہ مزید بھی جو ہے وہ آگے کی جا رہی ہیں. اور ایکٹ میں سیشن 6 جس کے مطابق نکاح کے وقت دولہا اور دلہن کے والدین کی جانب سے نکاح نامے کے کالم میں جہیز اور تحائف میں دی جانے والی اشیاء کی تفصیلات اور قیمت درج ہوگی. وزارت مذہبی امور نے صوبوں سے مشاورت کے بعد سرکاری کابینہ کو یہ سمری ارسال کر دی ہے. اور اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ سماجی ثقافتی ماحول میں تبدیلی اور افراط زر میں اضافے اور روپے پیسے کا جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہ ہونا, اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بل میں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ دلہن والوں کو جتنا زیادہ ہو سکے جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کی جائے, اور تمام قوائف جو ہیں وہ نکاح نامے پہ درج ہوں گے. جو بھی تحفہ دلہن کی طرف سے جو ہے ماں باپ جو ہے وہ دلہن کو دیں گے, چاہے وہ 4 تولے سونا ہے, اس سے زیادہ تو سونا دینے کی اب اجازت ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنی بیٹی کو دیا تو 4 تولے سے. لوگ اتنے اتنے تولے سونے مانگ لیتے ہیں, ہمیں گاڑی دیں, ہمارے بیٹے کو بائک دیں, ہمارے بیٹے کو کاروبار کرا کے دیں. اگلے بندوں کے گھر جو ہے وہ پہلے ہی کچھ نہیں ہے, کووڈ کے حالات ہیں, معاملات ہیں, کتنی لڑکیاں جو ہے وہ گھر پہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھی ہیں. حکومت کا بہترین قدم, ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز جس نے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی ایک شناخت, ایک پہچان, اور یہ جو ایک امپلیمنٹیشن ہوئی ہے یہ بہت بڑی امپلیمنٹیشن, اور ہم اس پہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھی اور خاص طور پر جو ہمارے مذہبی امور کے جو وزارت ہے ان کو بھی جو ہے وہ ہم خراج تحسین جو ہے اس پہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا جو ہے وہ جہیز ایکٹ کے حوالے سے جو ترمیم کی ہے وہ بہت بہترین ثابت ہوگی, اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ ایک لڑکی کے لیے جو ہے وہ بہت پروٹیکشن جو فراہم کرے گی. اچھا, یہ ایسے اتنا ہی نہیں ہے بلکہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے جو یہ تیار کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق لینے کا جو اختیار جو لڑکی کو دیا گیا ہے, اگر وہ جو ہے وہ لڑکا دے گا تو پھر جو جہیز کی چیزیں ہیں اور جو وہ ہے وہ بھی واپس کرنی پڑیں گی, اور اتنی ہی رقم میں جو ہے وہ یا پھر اتنی رقم جو ہے وہ اس کو ادا کرنی ہوگی. ایسے ہی لڑکی کو چھوڑنا اتنا آسان کام جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا اور بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. آپ کو پتا چلے گا کہ کسی کو چھوڑنے کا جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ کیا نکلتے ہیں. تو جناب یہ جہیز پہ پابندی عائد کی جائے گی, پراپر طریقے سے عائد کی جائے گی, اور یہ ترمیمی بل انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ایکٹ کی شرائط کے خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف جو ہے وہ سیکشن 9 کے تحت قابل سزا جو ہے وہ تصور بھی ہوگی. پراپر طریقے سے یہ لا جو ہے وہ پاس ہونے جو ہے وہ جا رہا ہے, اور یہ ایک بہت بہترین چیز ہے. اس کے لیے بہت کوشش کی اور اس پر جو ہے وہ ہم نے بہت جو ہے وہ بات کی, اور اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بیٹیوں کو, لڑکیوں کو
اور خواتین کو جو ہے وہ انصاف ضرور ملے گا اور وہ جو ہے وہ اپنے گھر آرام سے جو ہے وہ سکون سے جو ہے وہ رہ پائیں گی, اور لڑکوں کو بھی یہ پتا ہوگا کہ ہم کسی کی اگر بیٹی لے کر آ رہے ہیں تو ہم نے اس کی عزت کیسے کرنی ہے. تو یہ تو تھی ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج کی شیئر کی. ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. میری وہ بہنیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں, ضرور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ کیسی لگی ہے. جہاں بہت فرسٹریشن پھیل رہی ہے, بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, میں آپ کو تمام خبریں دیتی ہوں, لیکن مختلف جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے اس میں جو ہے وہ شرکت کی اور مل بیٹھ کر جو ہے وہ یہ چیز کرنے کی کوشش کی گئی کہ پراپر طریقے سے لوگوں میں سے غذائی قلت کو کس طرح سے جو ہے وہ خاتمہ اس کا ممکن ہو سکتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز اور نیوٹریشنز جو ہے وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ موجود تھے اور انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ تجاویز پیش کی اور بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم پاکستان سے جو ہے وہ غذائی قلت کا خاتمہ کر کے کون سی ایسی پروڈکٹ ہو سکتی ہیں جو بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اور بزرگوں کو دی جا سکتی ہیں, جن سے ان کی جو نیوٹریشن کی ضروریات ہیں وہ پراپر طریقے سے پوری ہو جائے. کیونکہ ہمیں جو خوراک مل رہی ہے اس پاکستان میں وہ اتنی ناقص ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی نیوٹریشن تو ویلیوز جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. نہ جو ہے وہ وائٹامن اے ہے, نہ بی ہے, نہ سی ہے, نہ ڈی ہے. تو یہاں تو جو چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ کے جو ہے وہ باڈی میں بنتی ہیں وہ صرف اور صرف بیکٹیریا ہے یا جو ہے وہ گیسز ہیں, تو وہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ تذابیت پھیلتی ہے جسم میں اور مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں. تو اسی لیے یہ کوشش کی گئی ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نیشنل نیوٹریشن کوآرڈینیشن کونسل کا پہلا اجلاس, یہ پہلا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے اہم فیصلے جو ہے وہ لیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ غذائی قلت کو جو ہے وہ دور کیا جائے گا. اور ماہرین پر مشتمل اس کونسل میں موجود جتنے بھی نیوٹریشن ڈاکٹرز, ماہرین, ٹیم پوری جو ہے وہ منظم پروگرام کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنائیں گے. پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کی ہر پہلو پر جو ہے وہ نظر رکھا جائے گی. پاکستان کے لیے جو ہے وہ غذائی قلت کی کمی جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے اور جس طرح لوگوں میں جو ہے وہ خوراک پہنچانے کا انتظام ہے یا ہمارے پاس جو ناقص خوراک ہے اس کے خلاف کس طرح ایکشن لیا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں خواتین اور نوزائیدہ بچوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ اس کونسل میں, اس اجلاس میں جو خاص طور پہ جو نیوٹریشن کوآرڈینیشن کونسل کا پہلا اجلاس ہے اس میں فیصلے کچھ کیے گئے ہیں, بریفنگ دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بنیادی کردار اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. جامع ڈیٹا بھی, جامع جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سے پاکستان کے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر بچے جو ہے وہ غذائی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں, اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. خواتین جو پیدائش مطلب بچے کی پیدائش کے دوران جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ناقص خوراک وہ کھاتی ہیں, ان کو خوراک صحیح میسر نہیں آتی. ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمیں کوئی نیوٹریشن ڈائٹ نہیں ملتی ہے. ہمارے جو ایک عام بندہ ہے اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ نیوٹریشن ویلیوز کو اپنے جسم میں پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ خوراک کھائے کہ جہاں سے اس کو جو ہے وہ وائٹامنز یا پروٹین جو ہے وہ ملے. اسی لیے ہمارے ملک کا جو ایک عام شہری ہے وہ اس وقت مختلف بیماریوں کا شکار ہے, کیونکہ جب تک آپ کی خوراک اچھی نہیں ہوگی, آپ صاف ستھرا کھانا نہیں کھائیں گے, تب تک آپ اپنی جو بھی جو ہے وہ بیماریاں ہیں ان سے فائٹ نہیں کر پائیں گے. وہی والی بات کہ جیسے کووڈ پھیلا ہے اور اس میں قوت مدافعت جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ جس کی جتنی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ہائی ہوگا اتنا ہی وہ پروٹیکٹیولی جو ہے وہ چل سکے گا اور اس سے جو ہے وہ لڑ سکے گا. تو جناب صرف کووڈ سے ہی نہیں, اگر آپ کا امیونٹی سسٹم, کمار صاحب کا جو گھر ہے خیبر پختونخوا میں جو اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, دلیپ کمار بھی جو ہے وہ وحید مراد کی طرح چاکلیٹی ہیرو جو ہے وہ پڑوسی ملک میں جو ہے وہ مانے جاتے رہے ہیں اور یہاں بھی لوگ ان کے بڑے جو ہے وہ فین. خیر ہماری پیدائش سے تو بہت پہلے کے جو ہے وہ یہ آرٹسٹ ہیں لیکن بہت کم جو ہے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا, بٹ یہ ہے کہ ان کی موویز, ان کے گانے, ان کی پریزنٹیشن اب تک بہت سپر ڈپر ہٹ. اور ان کا یہ گھر جو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ہے, اس کو ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا جو ہے وہ اعلان خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ دلیپ کمار صاحب کا جو گھر ہے وہ ایسا مطلب ہسٹوریکل ٹائپ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور بہت بڑا کافی جگہ ہے, تو اس کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ خرید لے گی اور خرید کر اس کو جو ہے وہ ایک شاندار میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ایک یادگار کے طور پر جو ہے وہ یہ یادگار ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہے گی. تو یہ خیبر پختونخوا حکومت کا دلیپ کمار کا آبائی مکان خریدنے کا جو ایک فیصلہ سامنے آیا ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ سی چیز اور خاص طور پر جو ہے وہ ایک امپلیمنٹیشن اور خاص طور پہ بہترین چیز کہ اب اس کا جو یہ ملکیت ہوگا وہ پاکستان کی حکومت کی ملکیت ہوگا اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی ملکیت ہوگا. اور پھر جو یہ میوزیم جس میں کنورٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ جو اشیاء رکھی جائیں گی, جو چیزیں رکھی جائیں گی, اس میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو رکھا جائے گا. اور لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کے گھر کی جو خرید و فروخت ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. حکومت نے خاص صاف اور واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب دلیپ کمار کا گھر جو ہے
اس کی کوئی خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہے اور حکومت ہی اس کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلے گی۔ اور آثار قدیمہ نے دلیپ کمار کے گھر کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ ان کے گھر کو میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا تو ساری زندگی جو ہے وہ ایک خوبصورت میوزیم، جو کریٹیوٹی اور جس طرح کا یہ کھڑکیاں، دروازے، روشن دان، اور یہ آپ جو ہے وہ اسکرین پر یہ ویو دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا تو یہ بہت ہی بہترین امپیکٹ جو ہے وہ دے گا۔ ابھی بھی تو ظاہر ہے کہ دلیپ کمار صاحب کا گھر جو ہے وہ خالی پڑا ہے، اس کی خرید و فروخت کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب اس حکومت نے جو ہے وہ اس کو لینے کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ
क्या ہے, मौसम जो है वो किस करवट जो है वो करवटें ले रहा है, कहाँ गर्मी है, कहाँ थोड़ी सी जो है वो खनकी है, कहाँ मौसम जो है वो प्लेजेंट है, कहाँ जो है वो थोड़ी सी आज भी मौसम खुश्क और गर्म रहने के इम्कानात मौजूद हैं। तो सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं, क्योंकि हम लाहौर में ही मौजूद हैं। तो लाहौर के मौसम को सबसे पहले चेक करते हैं जनाब। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी रिकॉर्ड किया जाएगा तो और किया गया है तो 36 सेंटीग्रेड तक जो है वो रहेगा आज लाहौर में, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 38% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 10 किलोमीटर, यानी कि लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा भी दर्जा हरारत रहा तो 36 सेंटीग्रेड तक रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत भी रहा तो 25 सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि शाम को जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको प्लेजेंट मौसम मिलने के इम्कानात जो है वो लाहौर में आज मौजूद हैं। तो जिन लोगों ने जो है वो शाम के टाइम कोई प्लानिंग करनी है बाहर डिनर की, खाने पीने की या वैसे, तो शाम के टाइम जा सकते हैं, क्योंकि दिन के टाइम जो है वो 36 सेंटीग्रेड तक रहेगा और इसमें आपको एसी वाली गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आप वैसे नहीं जा सकते। तो जनाब हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 10 किलोमीटर। अब जरा पेशावर की तरफ रुख करते हैं। तो पेशावर वाले जरा हो जाएं होशियार कि आज जो है वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत पेशावर में रहने वाला है 34 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो जाएगा वो 23 सेंटीग्रेड तक जाएगा, यानी कि शाम के टाइम पेशावर का मौसम भी प्लेजेंट हो जाएगा, बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो नहीं होगी। और वैसे भी आगे आने वाले टाइम में जो है वो सर्दियाँ आ रही हैं, थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, तो इस वजह से पेशावर वाले आप सुन लें कि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 42% रहेगा। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 11 किलोमीटर। अच्छा, जब हवा में नमी का तनासुब जो है वो 42% तक रहे तो उस वक्त जब आप शाम के टाइम एसी में बैठे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अकड़ जाती है ठंडक में बैठ के, इसलिए एसी को बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें शाम के टाइम, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो, ये मैं एज ए डॉक्टर आपको मशवरा दे रही हूँ, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बुखार चढ़ जाता है, गला ख़राब होता है, ज़ुकाम हो जाता है, जिससे आपको बचना है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं जनाब। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी रिकॉर्ड किया जाएगा या हुआ है तो 34 सेंटीग्रेड तक है। कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 24 सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 41% है। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 10 किलोमीटर। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद का मौसम भी ज़्यादा से ज़्यादा 24 सेंटीग्रेड, ये आगे पीछे ही है, 23-24 लाहौर में भी इसी तरह से जो है वो रिकॉर्ड किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, और साथ जो है वो इस्लामाबाद की भी यही सिचुएशन जो है उस टाइम चल रही है। लेकिन जो हवा में नमी का तनासुब है, जो एक ठंडक की मिकदार है, वो 41-42 से जो है वो नीचे अभी फिलहाल जो है वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं की गई सिवाय लाहौर के। तो लाहौर में जो है वो थोड़ा सा 38% रहेगी नमी की मिकदार तनासुब, लेकिन 41% जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कराची की तरफ चलते हैं। कराची वाले सुन लें जनाब, ज्यादा से ज्यादा भी दर्जा हरारत हुआ तो 33 सेंटीग्रेड तक होगा और कम से कम भी दर्जा हरारत जाएगा तो 27 सेंटीग्रेड तक जाएगा, यानी 27 सेंटीग्रेड तक। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 63% तक जाएगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 19 किलोमीटर, क्योंकि साहिल समंदर है, वहाँ पे साहिली पट्टी है, तो इस वजह से जो है वो 63% जो है उसका तनासुब रहेगा हवा में नमी का कराची वालों के लिए। तो कराची वाले जो है वो शाम को एसी से गुरेज करें और कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना हो कि जिसके हवाले से जो है वो कोई प्रॉब्लम या परेशानी जो है वो क्रिएट हो या आप बीमार हों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो था जनाब मौसम का हालो अहवाल जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया, और सारे मौसम का जो है वो आपको सिचुएशन पता लग गई है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडक, नॉर्मल जो है वो प्लेजेंट मौसम जो है वो हर जगह रहने के जो है वो इम्कानात हैं, और ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान का जो मौसम है वो आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नमी का तनासुब जो है वो उसमें बढ़ रहा है। आज 41 और 42 तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, कल अगर इससे भी ज़्यादा हुआ तो बहुत जल्दी फिर हम जो है वो सर्दियों की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जनाब अब चलते हैं ज़रा सैर सपाटे की तरफ, कुछ आपको सैर भी तो करवा दी जाए। तो सैर के हवाले से जनाब हम आपको जो है वो बताते हैं कि हम आपको सैर कहाँ करवा रहे हैं। आज टुडे टूर में हमारे पास है जनाब, सबसे पहले तो चलते हैं टुडे टूर की तरफ। जी, टूर की तरफ जो है वो ग्रैंड जामिया मस्जिद है बहरिया टाउन के हवाले से, और बहुत खूबसूरत जो है वो ग्रैंड जामिया मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर, जो कि अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखती है। पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और इसका पहला इफ्तिताह 6 अक्टूबर 2014 को ईद उल अज़हा पर किया गया और दूसरी बार 5 दिसंबर 2014 को बाकायदा जुमा की नमाज से मस्जिद अवाम के लिए खोल दी गई।
اس کے اندرونی حصے میں نمازیوں اور صحن میں مرکزی ہال کے دالان کو ملا کر کل جو ہے وہ جی 70,000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا فن تعمیر بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان اور شیخ زید مسجد سے متاثر ہے، اور یہ متاثر ہو کر جو اس سے جو بنائی گئی ہے، یعنی یہ امپیکٹ دیتا ہے۔ میناروں پر 20 چھوٹے اور ایک بڑے گنبد پر جو ہے وہ یہ مشتمل مسجد ہے۔ ہر مینار کی اونچائی 165 فٹ ہے جی، اور جبکہ اس کا بیرونی حصہ جو ہے وہ 4 ملین ملتانی ٹائل پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی ہال کو ترکی سے اپنی مرضی کے مطابق بنوائے گئے قالینوں اور ایران سے منگوائے گئے 50 فانوسوں سے سجایا گیا ہے۔ ویری بیوٹیفل مسجد، میں نے خود اس کا اندر سے وزٹ کیا، بہت ہی خوبصورت ہے۔ گرینڈ جامع مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور ساتھ ہی یہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد بھی ہے جی۔ اور لاہور کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں تعمیر کی جانے والی اس مسجد میں بیک وقت 70,000 نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور 25,000 نمازیوں کی اندرونی احاطے میں گنجائش ہے، اور 165 فٹ بلند 4 میناروں کے ساتھ ایک عظیم الشان گنبد اور 20 چھوٹے گنبدوں پر مشتمل یہ مسجد پاکستانی ثقافت اور اسلامی آرکیٹیکچر کا منفرد نمونہ ہے۔ مسجد میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کی جگہ بھی مختص ہے، جبکہ ایک سکول اور ایک اسلامی آرٹ گیلری بھی یہاں موجود ہے، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا وہاں نماز پڑھنے کا، اور جو ہے وہ جمعے کے دن خاص طور پر جو میں نے وہاں وزٹ کیا، بہت ہی خوبصورت امپیکٹ ہے۔ اندر جا کر آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کسی پیلس میں آ گئے ہیں۔ مسجد کا امپیکٹ جو پیلس کا امپیکٹ دیا گیا ہے، وہاں سے لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں، باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اتنی خوبصورت جو ہے وہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد جو ہے وہ لاہور بحریہ ٹاؤن میں موجود ہے، جس کو گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ لاہور آئیں، جہاں پر بھی آپ یہ بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لاہور آئیں تو بحریہ ٹاؤن گرینڈ جامع مسجد جانا بالکل مت بھولیے، بلکہ جمعے کی نماز جو ہے وہ خاص طور پہ وہیں ادا کیجیے، تو آپ کو وہاں بہت سکون محسوس ہوگا، اور پرسکون طریقے سے جو ہے وہ آپ وہاں جو ہے وہ نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تو ہو گیا کچھ، اس حوالے سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ کیا حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے آپ کو جو ہے ٹور کے حوالے سے بتایا۔ اب ذرا چلتے ہیں ٹوڈے بک کی طرف جی۔ جی آج کی کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب میں نے خود بھی پڑھی ہے، اور موسٹلی جو بکس ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ میں نے پڑھی ہوتی ہیں، تو ہی ہم اس کی جو ہے وہ تصدیق کر کے جو ہے وہ پھر آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ کیسی لگی ہے۔ خاص طور پہ سب سے پہلے چلتے ہیں آج ٹوڈے بک کی طرف۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جی پاکستان اصل میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بہشتی زیور معاشرہ ہے، جس میں عورت کا ایک خاص مقام بھی ہے، اور عورت کی جو ہے وہ اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ باندی کی حیثیت بھی حاصل ہے، غلام کی سی بھی حیثیت حاصل ہے۔ اس ملک میں ملا ہوں یا مفتی ہوں، قبیلے کے سردار ہوں یا وڈیرے ہوں، خان ہوں یا چودھری ہوں، سب کے سامنے ہی عورت کی ایک ہی حیثیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بس آپ کی جو ہے وہ بات مانے، اور آپ کے غلام کی سی حیثیت جو ہے وہ اس سے زیادہ اور کچھ حیثیت جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہمارے اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ عورت کو ایک ایسے گناہ کی علامت سمجھتا ہے جسے دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کچھ عجیب سے خیالات جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہشتی زیور اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی عورت کو اس بات کی اجازت دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ عورت کے مقدس پہلو کو جو ہے وہ اس میں اجاگر کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم معاشرے کی بات کر لیں تو دفتر میں جا کر کام کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے، بازار میں دکان کھول کر جو ہے وہ کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، سائیکل یا موٹر سائیکل چلا کر اپنے کام خود کرنے کی جو ہے وہ عورت کو اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر وہ اپنے گھر میں بھی کبھی موڈ یا بناؤ سنگار کر لے تو اس کو بھی جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کرٹیسزم میں لیا جاتا ہے، اس کی بیچاری کی شامت آ جاتی ہے۔ بھائی ہو یا شوہر ہو، ان کے اندر ایک ایسا مرد موجود ہوتا ہے جو ہر عورت کو اچھا سمجھتا ہے سوائے اپنی بیوی یا بہن کے۔ تو جناب یہ جو چیزیں ہیں یہ عورت ہمارے معاشرے میں صدیوں سے جو ہے وہ ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ اب بہشتی زیور کی اگر ہم بات کر لیں تو جاگیردار معاشرے میں عورت کی حیثیت ہمیشہ ایک ملکیت کی سی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو آزادی، حق کے رائے دہی مرد کی مرضی کی محتاج ہوتی ہے، اس نے مرد سے پوچھنا ہے، اجازت لینی ہے تو اس نے باہر جانا ہے، ادروائز اس کو باہر جانے کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اقدار ہے، یہ عورت کے مرد کے تابع فرما بردار رہنے، اور اگر کوئی مرد جو ہے وہ عورت کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر یہ جو ہے وہ اپنی بیوی کا جو ہے وہ غلام بن گیا ہے۔ تو بہشتی زیور
عرف عام کے مطابق اشرف علی تھانوی کی مشہور اور معروف اور مقبول عام تالیف ہے، جس کتاب کو اصلاً دینی مسائل میں خواتین کی رہنمائی کے لیے مرتب کیا گیا ہے، لیکن یہ کتاب افادیت کے اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کی دینی ضرورت کو پورا کرتی ہے، اور اس کتاب میں فقہ کے تقریباً تمام مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ بہشتی زیور اتنی زبردست کتاب ہے جس میں خواتین کے ہر پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک خاتون کا مقام ہے، اور نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویمن امپاورمنٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی لوگوں کو بڑی جو ہے وہ معاملات ان کے ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویمن امپاورمنٹ ہوتی کیا ہے۔ تو جناب یہ با اختیار خواتین کے لیے ہوتی ہے جسے صرف اور صرف ہمارا مذہب یعنی اسلام بناتا ہے، اور اسلام ہی واحد ایسا دین ہے جو عورتوں کو ایک بنیادی جو ہے وہ حق دیتا ہے، حق خود ارادیت دیتا ہے، با اختیار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہشتی زیور ضرور پڑھیں، اس میں صرف اور صرف خواتین کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ کو آپ کے دینی ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بہشتی زیور سے ملے گا۔ بہشتی زیور میں یہاں تک کہ قیامت کے مناظر اور اس میں ہونے والے واقعات اور تمام چیزیں جو ہے وہ بہشتی زیور میں جو ہے موجود ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور پھر یہ معاملات اور حالات ہوں گے اور اس طرح کے امپیکٹ ہوں گے اور چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ رونما ہوں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ کتاب بہت آسان فہم ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ مشہور اور معروف کتاب ہے جو میں نے خود بھی پڑھی ہے، اس کے مجموعے بھی ہیں، جلدیں بھی ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا اسلام کو سمجھنا اور مسائل کو اور فقہ کو سمجھنا، سب تمام فقہ کے حوالے سے جو ہے اس میں بات کی گئی ہے۔ تو آپ جو ہے اسے ضرور پڑھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ یہ کتاب آپ کو بہشتی زیور جو ہے وہ کیسی لگی۔ اس میں آپ یقین کریں ایسی